سب سے پہلی بات تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں کہ تقریباً 3 سال یا 4 سال کے بعد میں ہمارا یہ مسافرے کا پروگرام ہو رہا 2019 میں اسی انجمن کے تحت انہی طلباء کا یعنی کہ اپنے مدرسے کے طلباء کا ایک مسافرہ ہوا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود میں نے ہی اس مسافرے میں یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال 26 جنوری کے موقع پر انشاءاللہ اس کو اور بڑے پیمانے پر کیا جائے گا، لیکن حالات اور وقت کی نزاکت یا بدقسمتی کہیے ایک بیماری کورونا کے نام سے آئی اور اس نے سارا نظام تہس نہس کر دیا۔ بہرحال اس بیماری سے اب تک ابھرے ہیں، نکلے ہیں، اور اگرچہ کافی حد تک سارے ہی ادارے چاہے مدارس ہوں یا اسکول ہوں متاثر ہیں، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ ڈگر پر آ رہے ہیں۔ ہمارا مدرسہ ناصر پور ایک پرانا مدرسہ ہے، اور میں یہاں آنے سے پہلے اس مدرسے کو جانتا ہوں، اور ہمارے کئی اساتذہ بزرگ و سینئر اساتذہ یہاں پر ایک لمبے عرصے سے ماشاءاللہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2005 میں یہاں پر آیا، اور 2006 میں ایک مسابقہ ہوا ٹانڈا بادلی کے اندر۔ آپ حضرات مدرسے والے ہیں، طلبہ ہیں یا مدرسین ہیں، میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں، اور باقی حضرات اس ٹانڈا بادلی کے مسابقے کی طرف سے ہمارے مدرسے میں دعوت نامہ آیا۔ حضرت مفتی بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد میں اس سے رائے مشورہ کیا کہ یہاں پر جو ہے طلبہ جانے ہیں ہمارے مدرسے کے، اور دیکھو یہ ایسے ایسے دعوت نامہ آیا۔ وہ مسابقہ دراصل ہندوستان کا سب سے بڑا مسابقہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد بستانوی دامت برکاتہ آج کل بیمار ہیں، اور ایک بڑے عالم ہیں، ہماری دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن بھی ہیں، اور اپنے علاقے میں گجرات یا مہاراشٹر کا علاقہ ہے، وہاں پر بہت بڑا ادارہ بلکہ بڑے بڑے ادارے اور کالج چلا رہے ہیں، ان کی طرف سے وہ مسابقہ ہوتا ہے۔ اور ان کی زبانی میں نے ایک بات سنی، میں وہ بھی سناتا چلوں۔ وہ بتلا رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف تھا، وہ بتلا رہے تھے مولانا، تو وہاں پر میں نے جدہ کے اندر ایک مسابقے میں شرکت کی، حفظ قرآن کے مسابقے میں۔ اس حفظ قرآن کے مسابقے میں جب شرکت کی تو مولانا فرما رہے تھے کہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ مسابقہ ہمارے ہندوستان میں بھی ہونا چاہیے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ میں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ قرآن کے تعلق سے جو مسابقہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو انڈیا کے اندر شروع کر دوں، آپ اس کی توفیق دے دیجیے اور اسباب پیدا کر دیجیے۔ بہت پرانی بات ہوگی، بہرحال اللہ نے وہ دعا سنی اور وہ مسابقہ شروع ہوا۔ ہندوستان کے تمام صوبوں میں اولاً الگ الگ مسابقے ہوتے ہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں 2 مسابقے ہوتے ہیں، مغربی اتر پردیش کا الگ اور مشرقی اتر پردیش کا الگ، اور تقریباً 4-5 قسم کے مسابقے ہوتے ہیں۔ اس میں قرآن کا ہوتا ہے، حفظ کا، اس میں جو ہے تفسیر کا مسابقہ ہوتا ہے، اس میں عربی خطبوں کا مسابقہ ہوتا ہے، اذان کا مسابقہ بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امامت کا مسابقہ ہوتا ہے، یہ کئی سارے مسابقے اس میں ہوتے ہیں۔ بہرحال مفتی بلال صاحب نے مجھے بلایا، اور وہ مسابقہ وہی مغربی اتر پردیش کا مسابقہ تھا، مولانا غلام بستانوی والا۔ میں وہاں پر پہنچا، یہاں پر سے 2 بچے گئے تھے، اور میں نے وہاں پر رنگ ڈھنگ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اس مسابقے میں ہمارے ناصرین سے بھی بچے شریک ہوں، آپ اس کی توفیق دے دیجیے۔ یعنی کہ یہ جو مولانا بستانوی صاحب کی طرف سے مسابقہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا مدرسہ ناصر زوم کے طلبہ بھی اس میں شریک ہوں،
اور نمایاں کامیابی حاصل کریں، اس کی توفیق دے دیجیے۔ غالباً 2006 میں وہ مسابقہ تھا، 2009 میں جب یہ مسابقہ ہوا، ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے، 2009 میں جب وہ مسابقہ ہوا تو غالباً بلک تھا، بلک، اس بلک میں ہم زبردست تیاری کر کے گئے، بہت زبردست محنت کی، میں بھی تھا، میرے ساتھ میں اور اساتذہ بھی تھے۔ اور میں یہ والی بات اپنے طلبہ کو سنانی چاہتا ہوں، چاہے ہمارے مدرسے کی ہو یا کہیں کے بھی ہوں، کہ اتنی زبردست ہم نے تیاری کی کہ ہم 100% امید لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے یہاں سے کچھ بچے جو ہے مسابقے میں پوزیشن لائیں گے، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے تقریباً 7-8 بچوں میں سے ایک طالب علم بھی پوزیشن نہیں لایا۔ بہرحال یہ ہمارے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں پوزیشن لانا، یہ تو حکم حضرات جانے، ہم کسی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے اور آنے کے بعد اب اگلے 3 سال کے بعد پھر مسابقہ ہونا تھا، 2012 آ گیا۔ 2012 میں ہم انتظار کرتے رہے، دعوت نامہ آئے، دعوت نامہ آئے، پتہ چلے کہاں ہے مسابقہ، کچھ پتہ نہیں چلا، پتہ چلا تو ٹھیک 15 دن پہلے پتہ چلا، اور ٹھیک 15 دن پہلے جب پتہ چلا تو اس 15 دن کے اندر جو ایک مسابقہ تھا تفسیر بیانی کے، اس کے اندر ایک جو شرط لگی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ فلاں پارہ ہے اور اس پارے میں جو سوالات کیے جائیں گے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ پارہ قرآن کریم کا وہ پارہ اس میں سے سوالات ہونے تھے، وہ ہمارے یہاں عربی چھاڑوں کے کلاس میں بچوں نے پڑھے نہیں تھے، یعنی کہ اس کی تفسیر سبق کے اعتبار سے پڑھی نہیں تھی۔ میں نے اساتذہ کو بلایا اور بلانے کے بعد مشورہ کیا، ہم کے بھی 15 دن باقی ہیں، یہ مسابقہ سامنے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں مین کام تو یہ ہے کہ یہ پڑھانا ہے بچوں کو۔ تو پہلے تو ایک دن اسی میں گزر گیا سوچ وچار میں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں شرکت نہیں کرنی، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میں ہمارے طلباء کو جب پتہ چلا تو طلباء نے دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس میں مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہمارے مولانا دانش صاحب اس وقت یہاں پر موجود تھے، تو یہ بھی تھے اور بھی تھے، انہوں نے دلچسپی ظاہر کی کہ مسابقہ ہونا چاہیے۔ میں نے پھر استاد کو بلایا اور بلانے کے بعد مشورہ کیا، تو ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں اتنا پڑھا لوں گا، آپ اتنا پڑھا لیں۔ وہ ہم نے تقریباً 12 دن کے اندر وہ پڑھایا، ایک بار پڑھایا 2 آدمیوں نے مل کر، جو تقریباً کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ہم طلباء کے اوپر محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور میں یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میرے ساتھ میں جو اساتذہ لگے ہوئے تھے، وہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی کہ محنت زیادہ کرنی پڑ رہی تھی اور اتنی بساط محسوس نہیں ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں اب ہم پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے، کیونکہ 13 دن ہمیں محنت کرتے ہوئے ہو گئے۔ ہم نے اپنی محنت کو بڑھایا، رات دن محنت ایک تھی، رات کے 12 بجے تو میں طلبہ کو لے کر بیٹھے رہا، دعا بھی کرتا رہا، محنت بھی کرتے رہے۔ وہاں سے ایک فون آیا مسابقے کی طرف سے کہ کسی وجہ سے تاریخ کو 2 دن آگے بڑھا دیا گیا۔ اب یہ والا مسابقہ جو ہے مسوری میں تھا، غازی آباد، 2 دن تاریخ آگے بڑھ گئی، ہماری چاندی کٹ گئی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہمیں 2 دن اور مل گئے محنت کرنے کے لیے۔ ہمارے طلبہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم نے 2 دن اور محنت کی، اور مختصر یہ کہ محنت کر کر آگے طلبہ کو ایک طرح تیار کر کے، اور ہم نے جو ہے طلبہ کو بھیجا، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، گزشتہ ٹرم 3 سال پہلے کی جو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، ہمارا کوئی طالب علم جو ہے پوزیشن نہیں لایا تھا، اس شرمندگی کی بنیاد پر اس مرتبہ ساتھ میں نہیں گیا، ساتھ میں جانا تھا یہاں سے، لیکن وہ داغ ایسا لگا ہوا تھا اور اتنی مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور ڈر تھا برابر پتہ نہیں پوزیشن آئے کہ نہ آئے، اس لیے میں وہاں پر نہیں گیا، اور میں نے اپنے 2 استادوں کو بھیج دیا کہ تم جاؤ۔ مسابقہ شروع ہو گیا، اس میں ہمارے یہاں سے غالباً 9 لڑکے تھے، اور میں بس یہی بات بتلانی چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم کی پوزیشن آئی حفظ کی فراہمی، حفظ کے مقابلے میں، یعنی کہ ایک طالب علم کی پوزیشن آئی حدیث کی فراہمی، حدیث کے مقابلے میں، اور ایک طالب علم کی پوزیشن تفسیر کی فراہمی، تفسیر کے مسابقے میں بھی آئی۔ 3 طالب علم ہمارا مدرسہ نافی علوم سے، اور تینوں کے تینوں تیسری پوزیشن پر آئے، اول دوم سوم چہارم پنجم 5 پوزیشن ہوتی ہیں، 40 50 لڑکے وہاں پر شریک تھے،
اور ان میں سے ان 40 لڑکوں میں سے ہمارے مدرسہ نازل ہو کے 3 لڑکے جو ہے پوزیشن لائے. ایک ابھی مولانا ایوب صاحب بیٹھے تھے، ان کے بیٹے پڑھا رہے ہیں زبیر نام کے. ایک مہمان نوازے کے مفتی فیضان ہیں، یہ حضرات جانتے ہیں. اور ایک بچہ اور تھا ہمارا بیٹا منہاج. یہ 3 بچے پوزیشن لائے. اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر کیا کیا ہوا. ہم تو یہاں پر تھے لیکن جلال پتہ لگ گیا تھا، خبر لگ گئی تھی اور ہمارے یہ حضرات بڑی خوشی خوشی وہاں سے آئے. اس کے بعد اگلی بات میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک اعلان ہوا تھا مسوری کے اندر کہ جو اول پوزیشن لائے گا اس بچے کے باپ کو جو ہے عمرہ کرایا جائے انعام میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے یہاں پر یہ شیٹ رکھی ہوئی ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے. بڑے بڑے مسابقوں کے اندر بڑا انعام ہوتا ہے اور بڑے انعام میں جو ہے یہ انعام بھی ہوتا ہے کہیں کہیں کہ بچے کو یا بچے کے والد کو ہے عمرہ کا ٹکٹ دیا جائے گا. تو ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمارا بچہ جو ہے اول پوزیشن آ جائے تو اس بہانے سے ہمیں عمرہ مل جائے. دعا تو ہماری اچھی تھی، نیت بھی اچھی تھی. لیکن جب پتا چلا کہ اول پوزیشن تو ملی نہیں، تیسری پوزیشن ملی، چلو کوئی بات نہیں، 100 ہاتھ نہ لگا 100 ہاتھ لگی، لیکن لگی تو اس لیے خوشی تو تھی. لیکن بہرحال وہ بھی ایک ٹھیس ہمارے دل پر لگی ہوئی تھی کہ اول پوزیشن نہیں ملی ورنہ تو ہمیں عمرہ مل جاتا. وہاں سے پھر اطلاع ملی کہ یہ تینوں کے تینوں بچے یہ آل انڈیا کل ہند مسابقہ جو اکل کنواں جو اس کا ہیڈ آفس ہے، جو بڑا مدرسہ ہے، وہیں پر جو ہے اس کے تقریباً 1-2 مہینے کے بعد میں کل ہند مسابقہ ہونا تھا. یعنی کہ پورے ہندوستان کے اب وہ بچے اس کے اندر شریک ہوں گے جو اول دوم پوزیشن لائے ہیں، پہلی دوسری تھی. بہرحال ہم وہاں پر پہنچے اور میں وہاں پر خود گیا اور وہاں پر جانے کے بعد میں ہم نے دیکھا، مدرسہ دیکھا. لیکن میں ایک بات یہاں پر بتلانا چاہتا ہوں کہ اس مسابقے سے لے کے اس مسابقے تک کے درمیان کا جو وقت تھا، اس مسابقے میں ہم نے اس محنت کو کئی گنا بڑھا دیا جو محنت ہم نے پہلے کر رہے ہیں. یہ والی بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے. جو محنت ہم یہاں پر پہلے کر رہے تھے مغربی اتر پردیش کے مسابقے سے پہلے، اب اس مسابقے کے بعد میں جب 100 پوزیشن آ گئی اور ہمیں وہاں جانا ہے آل انڈیا مسابقے میں، تو ہم نے اپنے اس بچوں کی خاص طور سے ایک بچے کی محنت کو خود میں نے جو ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیا. اس کی تفصیل میں نہیں بتلانا چاہتا. اور حد یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی ہم جو ہے اپنے بچے پر محنت کرتے رہے اور بھی کچھ تھے ہماری طرح جو بچوں پر محنت کر رہے تھے. بہرحال وہاں پر پہنچنے کے بعد مسابقہ شروع ہوا. غالباً 4 یا 5 نمبر پر ایک طالب علم نے اتنا شاندار قرآن پڑھا کہ ہمارا جو اپنا بچہ تھا وہ آ کر مجھ سے بولا، ابی جی میں تو بات کروں گی نہیں. کیوں؟ اتنا اچھا پڑھنے والے ہیں اور تم بھی اچھا پڑھو، محنت کرو گے تو بات بنے گی. اس کے بعد میں 11ویں نمبر پر جو ایک طالب علم آیا، اس نے اس سے بھی اچھا پڑھا جو 4تھے نمبر پر آیا. یعنی کہ میں تم لوگوں کو بتلاؤں کہ 3 سوال ہو رہے تھے. پہلے سوال کا جواب ایک لہجے میں، دوسرے سوال کا جواب دوسرے لہجے میں اور تیسرے سوال کا جواب تیسرے لہجے میں اس بچے نے پڑھا. اور پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے اب بہت مشکل ہے. غالباً 36 یا 37 نمبر پہ جو ہے ہمارے بچے کا نام تھا. اس کا جب نام آیا ہے تو اس نے وہاں پر پڑھا اور اپنا انداز تھا پڑھنے کا. اور اس کے بعد مسابقہ پورا ہوا. اور جیسے ابھی ہماری مجلس ہے، وہاں پر ایک مجلس لگی جس میں انعام تقسیم ہونے تھے. وہاں پر یہ اعلان تھا کہ 3 پوزیشن تک جو ہے وہ عمرہ کرایا جائے. اب وہاں پر میری دعا یہ تھی کہ بھئی کم سے کم دوسری یا تیسری پوزیشن یہاں آ جائے تو کم سے کم عمرہ مل جائے گا. لیکن پتہ چلا کہ وہاں پر جو ہے ہماری تیسری پوزیشن یا دوسری یا پہلی نہیں آئی، بلکہ ہمارے بچے کی الحمدللہ پوزیشن جو ہے 7ویں آئی. وہاں پر 10 پوزیشن میں سے 7ویں پوزیشن ہمارے بچے نے وہاں پر حاصل کی. میں ایک بات یہاں پر یاد کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارے اس مدرسے سے یہ والا مسابقہ اور اس مسابقے کے اندر 3 بچوں کی پوزیشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے، طلبہ کے ساتھ دینے سے، اساتذہ کی محنت سے، بزرگوں کی سرپرستی سے اتنا بڑا کارنامہ تھا
کہ شاید ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ میں 3 بچے ایک ہی مدرسے سے اچھی خاصی پوزیشن لا رہے ہوں، اس کی نظیر جلدی سے نہیں ملتی۔ دوسری بات مجھے طلبہ سے کہنی ہے کہ طلبہ کے اندر اگر دلچسپی ہو اور اساتذہ ان کے اوپر محنت کر دیں تو پھر بڑے سے بڑے مارکے کو سر کیا جا سکتا ہے، کوئی چیز ہاتھ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے لیکن محنت اور مجاہدے کے بعد آتی ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ پہلی مرتبہ میں جو ہے ہمارے ہاتھ میں لڈو آ جائیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کا دین اور یہ اللہ کی مدد جو ہے وہ محنت چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے طلبہ کو چاہیے، وہ چاہے فی الحال ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے ہوں یا کہیں پر بھی پڑھنے والے ہوں، وہ محنت کریں۔ محنت کی ضرورت ہے۔ وہ محنت جو مسابقہ مانگتا ہے یا کوئی سی بھی چیز جو ہے محنت چاہتی ہے، مجھے یہ شکایت ہے طلبہ سے اور اپنے مدرسے کے لیے تمام مدرسوں کے طلبہ سے یہ شکایت ہے، اور میں اس کا اظہار کئی مرتبہ مجلسوں میں کر بھی لیا کرتا ہوں کہ ہمارے طلبہ وہ محنت نہیں کر پا رہے ہیں جو محنت طلبہ کو کرنی چاہیے۔ نمبر 1، طلبہ اس کے اندر قصوروار۔ اگر طالب علم اپنے آپ کو تیار کرنے کے ساتھ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے تیار ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اساتذہ پھر ان کے اوپر محنت کرنے والے مل جائیں گے کہ دونوں کے تال میل سے پھر جو ہے آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ اس کو ترقی مل جائے گی۔ تو یہ مسابقہ، ہمارا مسابقہ چھوٹا سا مسابقہ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اگر محنت کی جائے تو یہ بڑا بن سکتا ہے، اور ہم اگر زندے بندے رہے، آئندہ سال جو ہے حالات سازگار رہے، اللہ کی مدد شامل حال رہی، تو اس کو بڑا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ یا ہمارے ذمہ دار، خاص طور سے حضرت مولانا محمد یامین صاحب یا ہمارے حافظ محمد یامین صاحب ان تمام چیزوں کو سراہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ ترقی کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جو ہے ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے اوپر محنت کریں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ بات دونوں کے تال میل سے بنتی ہے۔ تنہا اساتذہ کچھ کرنا چاہیں بات نہیں بنے گی، تنہا طالب کچھ کرنا چاہیں تو بات نہیں بنتی۔ اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ وہ محنت کے لیے تیار ہوں، اور پھر اساتذہ ان کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آج کا یہ چھوٹا طالب علم کل کے بعد بڑا بن جائے گا۔